ناول ہے جان بحرام بائی سام آصف۔ ایپیسوڈ نمبر 6۔ باہر سے لوگوں کا شور سنتے اس کی آنکھ کھلی۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کی پشت سے اپنی آنکھوں کو مسلتی اٹھ بیٹھی اور پھر اپنا دوپٹہ اوڑھتی نیچے لاؤنج میں آئی۔ بحرام ولا کے لاؤنج میں اتنی چہل قدمی دیکھ کر ادا حیران ہوئی۔ لاؤنج میں بہت سارے گارڈز اور ضرورت مند لوگ کھڑے تھے۔ 2 گارڈز بحرام کے دائیں بائیں کھڑے تھے، جبکہ 4 گارڈز کھڑے ان ضرورت مند لوگوں کو بڑے بڑے ڈبے شاپر اور توڑے پکڑانے میں مصروف تھے۔ بحرام، جو لاؤنج میں سربراہی کرسی پر بیٹھا تھا، اس وقت انتہا کا سیریس تھا اور اپنی عیش گرے آنکھوں سے سب کو دیکھنے اور لوگوں کا شکریہ ادا کرنے پر سر ہلانے میں مصروف تھا۔ ادا یہ سب دیکھتی خاموشی سے جا کر بحرام کے پاس کھڑی ہوئی۔ جبکہ ادا کو بحرام کے پاس آتے دیکھ کر دونوں ہی گارڈز بحرام کی کرسی سے کچھ دور ہوئے۔ بحرام، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کچھ نہیں بیبی گرل، بس رمضان اسٹارٹ ہو رہے ہیں تو کچھ مدد کر رہا ہوں، تاکہ ہمارے گھروں کی طرح ان کے گھر میں بھی کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ ادا نے بحرام کے کندھے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھتے سوال کیا تو بحرام نے تفصیلی جواب دیا۔ بحرام کا جواب سنتے ادا کی آنکھ سے ایک موتی ٹوٹ کر گرا۔ کیا ہوا ادا جان؟ ابو بھی ہمیشہ ایسے ہی رمضان سے پہلے سب کی مدد کرتے تھے اور لاسٹ ٹائم انہوں نے میرے ہاتھ سے سب کی مدد کروائی تھی۔ بحرام کے پیار سے پوچھنے پر ادا سر جھکاتے روتی ہوئی بولی تو بحرام نے ایک گہرا سانس لیا۔ وہ ادا سے محبت تو نہ کرتا تھا، مگر پھر بھی ادا کے آنسو اس کے دل پر جلتے کوئلوں کی طرح گرتے تھے، اور شاید یہ نکاح کا ہی اثر تھا۔ جو عورتوں سے سخت نفرت کرنے والے شخص کو بھی ایک عورت کے آنسو بہانے پر اپنی دنیا ہلتی محسوس ہوتی تھی، وہ عورت ذات سے نفرت کرنے والا مرد ادا کے آنسو گرنے نہیں دیتا تھا اور اس کی ہر بات کو ماننا اپنا فرض سمجھتا تھا۔ ادا جاں، اگر تم چاہو تو اپنے ہاتھوں سے دے سکتی ہو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ بحرام کی بات سنتے روتی ہوئی ادا نے سر اٹھایا تو بحرام اسے دیکھ کر مسکرایا، جس پر ادا بھی ہلکا سا مسکراتی اپنے آنسو صاف کرتی اپنا دوپٹہ سر پر سیٹ کر گئی۔ کامران، بی بی کو کرنے دو۔ بحرام ادا کو دوپٹہ سیٹ کرتے دیکھ کر اپنے سامنے کھڑے گارڈ سے بولا تو وہ گارڈ ہاں میں سر ہلاتا بیگ ادا کو پکڑا گیا۔ ادا کامران سے بیگ پکڑتی سامنے کھڑی عورت کو پکڑانے لگی۔ شکریہ بیٹا، ماشاء اللہ تم بہت خوبصورت ہو، تمہارا نام کیا ہے؟ ادا بحرام خانزادہ، یہ بیوی ہے میری۔ اس عورت نے ادا کے ہاتھ سے بیگ لیتے اس کی تعریف کرتے سوال داغا، کیونکہ آج سے پہلے کبھی بھی اس بحرام ولا میں کوئی عورت نہیں دکھی تھی۔ اس عورت کا سوال سنتے ہی ادا نے فوراً جواب دیا۔ ابھی ادا نے اپنا پورا نام بھی نہیں لیا تھا کہ پیچھے سے آتا بحرام ادا کی کمر کے گرد حصار باندھ کر اس کی بات کاٹتا بولا تو ادا خاموش ہو گئی۔ وہ جانتی تھی اب اسے بعد میں پھر اس بات پر ڈانٹ پڑے گی کہ وہ اب بحرام خانزادہ کی بیوی ہے، جبکہ بحرام کی بات سنتے وہ عورت خوش ہوئی۔ ماشاء اللہ، آپ دونوں ساتھ میں بہت پیارے لگتے ہیں، اللہ آپ دونوں کو ڈھیروں خوشیاں نصیب کرے، آمین آمین۔ اس عورت کی دعا دے کر آمین بولنے پر ادا اور بحرام ایک ساتھ آمین بولے تو وہ عورت وہاں سے چلی گئی۔ کامران، باقی کے بیگز اپنی نگرانی میں سب دے دینا، مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے، دیکھ لینا سب کچھ پورا ہو جائے، کم پڑے گا تو مزید منگوا لینا، مگر کوئی خالی ہاتھ نہیں جانا چاہیے۔ جی سر۔ ادا میڈم بھی آپ کے ساتھ جائیں گی؟ ادا میڈم نہیں، صرف میڈم یا بی بی، نام لینے کی اجازت کسی کو نہیں ہے، یہ بات سارے اسٹاف کو بتا دینا، اور جتنا کہا جائے بس اتنا کرو، مجھ سے سوالات مت کرو۔ سوری سر۔ بحرام کی بات سنتے گارڈ فوراً بولا تو بحرام نے غصے سے اسے جھڑکا، جس پر وہ گارڈ ہاں میں سر ہلاتا فوراً بولا اور اپنا سر جھکا گیا تو بحرام کوئی بھی جواب دیے بغیر ادا کو کمر سے پکڑ کر لیتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ ادا بھی بحرام کو غصے میں دیکھتی خاموشی سے اس کے ساتھ چلتی گئی۔ وہ بھی وہاں رک کر مزید لوگوں کو بیگز دینا چاہتی تھی، مگر بحرام کی شکل دیکھتے منہ بناتی خاموش ہو گئی۔ بحرام ادا کو لیتے سیدھے اپنے کمرے میں آیا تو ادا حیران ہوئی۔ ابھی 10 منٹ پہلے ہی تو وہ کمرے کا برا حال کر کے گئی تھی، مگر اب تو کمرہ بالکل صاف ستھرا تھا۔ چینج کر کے فریش ہو جاؤ، پھر ہم شاپنگ پر چلتے ہیں، اس کے بعد دائی ماں سے ملنے بھی جانا ہے۔ مگر میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، چینج کیا کروں؟ میں نے تمہارے لیے ایک سوٹ صبح ہی منگوایا تھا، اب سائز کا مجھے اندازہ نہیں ہے، اس لیے وہ جیسا بھی ہے وہی پہن لو۔ مال جائیں گے تو اپنے سائز کے حساب سے لے لینا، جو چیز بھی تمہیں چاہیے ہو۔ ٹھیک ہے، پھر آپ مجھے ایک پین اور پیپر دے دیں۔ بحرام کی بات سنتے ادا ہلکی سی آواز میں بولی تو بحرام نے فوراً جواب دیا، جس پر ادا خوش ہوتی فوراً بولی تو بحرام نے آئی برو اچکائے۔
وہ میں شاپنگ کرنے میں اتنی مست ہو جاتی ہوں کہ آدھی چیزیں بھول جاتی ہوں، اس لیے امی کے کہنے پر مجھے جو کچھ چاہیے ہوتا ہے وہ میں لسٹ میں لکھ لیتی ہوں اور پھر لسٹ سے دیکھ کر سب کچھ لے آتی ہوں۔ ادا کی بات سنتے بحرام نفی میں سر ہلاتا اپنا موبائل اس کے آگے کر گیا تو ادا اسے حیرانگی سے دیکھنے لگی۔ میں اس کا کیا کروں؟ اس کے نوٹ پیڈ میں لکھ لو۔ ادا کے سوال پر بحرام نے جواب دیا تو ادا بحرام کو موبائل پکڑ گئی اور پھر ادا نے شدھ دیسی حرکت کی۔ بحرام کے موبائل کے نوٹ پیڈ پر اس کے ایک مخصوص پین سے لکھا جاتا تھا جو موبائل کے نیچے حصے میں اندر کی طرف فٹ تھا۔ ادا نے موبائل کا نوٹ پیڈ تو کھول لیا مگر اس پر کی بورڈ نہ آتا دیکھ کر ادا پریشان ہوئی۔ سنیں، کہیں یہ اس میں کی بورڈ نہیں آ رہا، میں لکھوں کیسے؟ ادا کے مخاطب کرنے پر بحرام فوراً بولا تو ادا نے جواب دیا، جس پر بحرام اسے دیکھتا، اس کے ہاتھ سے موبائل لیتا، اس کے نیچے سے پین نکال کر ادا کو پکڑا گیا۔ پین کو دیکھتے ہی ادا فوراً سے موبائل اور پین بحرام کے ہاتھ سے لیتی بحرام کو اگنور کرتی بیڈ پر بیٹھتی اپنی لسٹ بنانے لگی۔ پورے 10 منٹ بعد ادا نے ساری لسٹ تیار کی اور پھر اسے سیو کرتی موبائل رکھتی اپنا سوٹ لیتی چینج کرنے چلی گئی۔ چینج کرنے کے بعد ادا فریش سی بحرام کے ساتھ سیدھا ڈولمن مال کلفٹن پہنچی اور اپنی شاپنگ کرنے لگی۔ مال کے اندر گھستے ہی سب سے پہلے اسے ایک جھمکے پسند آئے۔ یہ کتنے کے ہیں؟ 3000 کے میم۔ کیا؟ یہ کیا اصلی چاندی کے ہیں؟ 3000 روپے کے؟ میں اس کے تمہیں 300 بھی نہ دوں اور تم 3000 کی بات کر رہے ہو؟ ادا کے سوال پر سیلس مین نے فوراً جواب دیا تو ہماری معصوم سی ادا کو 440 واٹ کا شوق لگا۔ وہ بیچاری جو ہمیشہ سے مڈل کلاس زندگی جیتی آئی تھی، اسے کیا پتا تھا مال میں بارگن نہیں ہوتا، ان کے فکس اور اچھے خاصے پرائس ہوتے ہیں۔ جھمکوں کی قیمت سنتے ادا زور سے بولی تو سیلس مین کے ساتھ ساتھ بحرام نے بھی ادا کو حیرانگی سے دیکھا۔ ہر وقت ہلکی سی آواز میں بولنے والی لڑکی کے گلے میں اچانک سے اسپیکر فٹ ہوتے دیکھ کر بحرام تو صدمے میں چلا گیا، جبکہ ادا نے پوری مڈل کلاس والی حرکت کرتے اس آدمی سے بحث شروع کر دی۔ بحرام چلے یہاں سے، ہم نہیں لیں گے اتنے مہنگے جھمکے، لوٹ مچائی ہے اس نے تو۔ اور تم سنو، پیچھے سے 1000 روپے میں لے جاؤ کی آواز مت دینا۔ ہماری ننھی سی ادا اس بات سے انجان کہ وہ واقعی میں آواز نہیں دے گا انگلی اٹھاتی سیلس مین کو بولتی آگے بڑھی، جبکہ بحرام نے اشارے سے وہ جھمکے ادا کے لیے پیک کروا لیے۔ ادا جو تھوڑا آگے بڑھی تھی، اسے پوری امید تھی وہ سیلس مین اسے آواز دے گا، مگر جب کوئی آواز نہ آئی تو ادا مڑی اور پھر اس نے بحرام کو سیلس مین سے جھمکے پکڑتے دیکھے تو وہ فوراً سے بحرام کے سر پر جا کھڑی ہوئی۔ میں نے کہا ہمیں نہیں لینے یہ جھمکے، بہت مہنگے ہیں۔ تو پھر آپ کیوں لے رہے ہیں؟ میرے مطابق پرائس ٹھیک ہے اور ویسے بھی یہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ ادا کے سوال پر بحرام نے سکون سے جواب دیا تو ادا کو دوسرا شوق لگا۔ بیوی تو میں ہوں آپ کی، اگر یہ میرے لیے نہیں لے رہے تو کس ماں کے لیے لے رہے ہو؟ ادا کے سوال پر بحرام کو شدید صدمہ ہوا۔ وہ لڑکی جو کبھی اس سے اونچی آواز میں بات نہیں کرتی تھی، ہمیشہ روتی رہتی تھی، آج اس کے سامنے کھڑی زور زور سے چلا رہی تھی اور رونا تو دور الٹا اس سے سوال بھی کر رہی تھی۔ ادا کو دیکھتے بحرام کے پورے 24 گھنٹوں کے بعد محسوس ہوا کہ وہ اب شادی شدہ ہے اور وہ بھی اب کسی کو جواب دہ ہے۔ یہ کون سی اماں ہے جو خیالوں سے بھی نہیں نکل رہی، جواب ہی نہیں دے رہے؟ ابھی ہم چلتے ہیں، بعد میں آئیں گے شاپنگ پر۔ ادا کی شکل دیکھتے اور غصے سے سوال پوچھنے پر بحرام ادا کو شاپنگ کروانے کا ارادہ ترک کرتا اسے بعد میں دائمہ کے ساتھ لانے کا سوچتا بولا، کیونکہ دائمہ کبھی بھی بارگن نہیں کرتی تھی اور خاموشی سے شاپنگ کرتی مال سے باہر نکلتی تھی، جبکہ ادا میڈم نے صرف 5 منٹ میں ہی مال سر پر اٹھا لیا تھا۔ کیوں؟ بعد میں کیوں؟ ابھی کیوں نہیں؟ وہ دائمہ کو کچھ چیزیں لینی تھی تو سوچا تم اور دائمہ اکٹھے شاپنگ کر لو، ایسے میں تمہیں بھی شاپنگ میں آسانی ہوگی۔ ادا کے سوال پر بحرام نے ہر معصوم شوہر کی طرح صاف جھوٹ بولا تو ادا ہاں میں سر ہلاتی باہر کو چلی گئی، جبکہ بحرام بھی جھمکے پکڑتا اس کے پیچھے باہر آیا۔ پھر وہ دونوں سیدھے دائمہ کے گھر پہنچے۔ آج تم نے بن کباب نہیں کھانا؟ نہیں، اتنا گندا ٹیسٹ تھا اس کا، میرا ذرا دل نہیں تھا کھانے کا۔ پارک کے پاس پہنچتے بن کباب کا اسٹال دیکھتے بحرام فوراً بولا تو ادا نے منہ بناتے جواب دیا، مگر اس دن تو تم اسٹال کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے تم نے صدیوں سے بن کباب نہ کھایا ہو، اور اگر اتنا برا تھا تو چھوڑ دیتی، کیوں کھایا؟ اس دن میں 2 دن کی بھوکی تھی، 2 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا، بھوک سے برا حال تھا۔ اگر میں وہ بن کباب نہ کھاتی تو شاید بھوک سے مر جاتی، اور اس دن وہ فارم ہاؤس پر بھی جو میں آئی تھی صرف بھوک کی وجہ سے آئی تھی، اگر میں وہاں نہ جاتی تو وہ لوگ مجھے کھانا پانی نہیں دیتے اور میں مر جاتی۔ بحرام کے سوال پر ادا سر جھکاتی بولی تو بحرام کو غصہ آیا، مگر وہ خود پر ضبط کر گیا اور پھر اس نے گھر کی بیل بجائی تو دائمہ نے دروازہ کھولا۔ بحرام، ادا، تم؟
دروازہ کھولتے ہی سامنے کھڑے بہرام کو دیکھ کر دائمہ خوشی سے بولی، مگر پھر ادا کو دیکھتی پریشانی سے بولی، کیونکہ وہ جانتی تھی بہرام ادا کو چھوڑنے اس کے گھر گیا تھا۔ بہرام دائمہ کو دیکھتا ہلکا سا مسکراتا اندر بڑھا تو ادا بھی اندر آئی اور پھر اس نے مڑ کر دروازہ بند کر دیا۔ تم دونوں وہاں کیوں کھڑے ہو؟ اندر آ جاؤ، آپ رسمیں نہیں کریں گی؟ بہرام اور ادا کو دروازے پر کھڑا دیکھ کر دائمہ بولی تو بہرام نے فوراً سوال کیا، جس پر دائمہ اسے پریشانی سے دیکھنے لگی۔ میں جانتا ہوں آپ نے ادا کو دیکھتے اللہ سے دعا کی تھی، اللہ نے آپ کی سن لی۔ اس دن میں اپنے ساتھ ادا فاروقی کو لایا تھا، مگر آج میں اپنے ساتھ ادا بہرام خانزادہ کو لایا ہوں۔ اب اگر میں ایسے اندر آ گیا تو آپ ماریں گی، اس لیے رسمیں کر لیں۔ بہرام کی بات سنتے دائمہ خوشی سے رونے لگیں تو بہرام نے انہیں اپنے سینے سے لگایا، پھر وہ فوراً سے آنسو صاف کرتی بھاگ کر اندر گئیں اور تیل لے آئیں، اور پھر انہوں نے دروازے کے ایک کونے پر تھوڑا سا تیل ڈالتے ان دونوں کو اندر بلایا اور پھر ان دونوں کو لیتی اندر لاؤنج میں گئیں، جہاں سہیل بیٹھا بڑی مزے سے عائشہ کے ساتھ لوڈو کھیلنے میں مصروف تھا۔